بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماؤں کی گود سونی ہر باپ تڑپ رہا ہے، کوئی ان کی سن لے ہائے کشمیر جل رہا ہے۔ آج 5 فروری کے موقع پر ایک بار پھر کشمیر کی یاد آئی۔ دوستو، وادی کشمیر کئی دہائیوں سے بدترین تشدد اور پرآشوب حالات سے دوچار ہے۔ بھارت پچھلے 75 سالوں سے کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور اقوام متحدہ جیسے انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے ادارے اس پر بالکل خاموش ہیں۔ دنیا کی جان و مال کے یہ ٹھیکیدار جب باری آتی ہے کشمیر کے مسلمانوں کی تو یہ محض تماشا ہی بن جاتے ہیں۔ کشمیر پر بھارتی فوج کا غیر قانونی قبضے جو کئی سالوں سے جاری ہے، اس کی وجہ سے کشمیر کی ثقافت اور معیشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ 1947 میں جب پاک و ہند کی تقسیم کا واقعہ پیش آیا، تب ہی مسئلہ کشمیر کا تنازع شروع ہو گیا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان جاری اس طویل تنازع کے حل کے لیے اور کشمیریوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق دینے کے لیے کئی قراردادیں پیش کی گئی، جن کا کوئی حل نہ نکل سکا۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشمیری تنازع کو لے کر اب تک 3 جنگیں بھی ہو چکی ہیں، جو کہ بہت سی جانوں اور مالوں کے نقصان کے باوجود مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نہ نکل سکا۔ 5 فروری کو کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جاتا ہے۔ پاکستان اس دن کو بہت خاص طریقے سے مناتا ہے۔ یہ دن پاکستان میں کئی سالوں سے منایا جا رہا ہے، جس میں پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں احتجاجی جلسے کرواتی ہیں اور کشمیریوں کو اپنی جماعت کا اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلاتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے پہلے جماعت اسلامیہ کے امیر قاضی حسین احمد نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد نواز شریف کی مشاورت سے کشمیر میں مسلح عسکری تحریک کی حمایت کی اور 5 فروری 1990 کو یوم یکجہتی کشمیر منانے کا اعلان کیا، لیکن اس کو سرکاری طور پر 2004 میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں میر ظفر اللہ جمالی نے کیا۔ دوستو، کشمیر کو اللہ نے قدرتی اور ثقافتی مقامات سے نوازا ہے۔ قدرتی مناظر کے علاوہ یہاں کی شرح خواندگی 74% ہے۔ یہاں کے لوگ افرادی قوت سے مالا مال ہیں۔ کشمیری عوام اپنی ثقافت، دستکاریوں، پکوانوں اور تہواروں میں ان کی مثال آپ ہے۔ پاکستان اور بھارت کے اہل علم دانشوروں کو اس نازک صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری ضرورت کے حوالے سے علمی منصوبے شروع کر اور ان کو شائع کر عوام میں بیداری پیدا کی جائے۔ اور پاکستان کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بین الاقوامی برادری کو کشمیر سے متعلق پوشیدہ حقائق کو برآورد کروائیں۔ کشمیر ایک تہذیبی ورثے کا حامل ہے اور یہ ثقافتوں اور مذہب کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسئلے کو جلد حل کرے اور مظلوم کشمیریوں کو کافروں کے ظلم سے آزادی عطا فرمائے۔ سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، ایک وادی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔